لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگان محترم، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں آمد ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچا عاشق اور سچا دیوانہ اور سچا مستانہ بنا دے، اور صحیح معنی میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. ورنہ اس دھرتی پر چل تو رہے ہیں، اس دھرتی پر ہماری زندگی تو چل رہی ہے، گھر میں ہم رہ تو رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار تو رہے ہیں، کاروبار تو کر رہے ہیں، لیکن پوری زندگی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے خالی ہے. اللہ ہمیں نبی کا دیوانہ بنا دے، اللہ ہمیں نبی کا عاشق بنا دے، نبی کے عشق و مستی میں زندگی گزارنے والا بنا دے. ایسا عاشق بنا. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے،
نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مہینے میں آمد ہوئی۔ جیسے ہی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ربیع کہتے ہی ہیں موسم بہار کو ہے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو یہ موسم بہار ہی بہار ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ آج ہمارا دل بھی بہار ہو جائے، ہمارے دل میں بھی آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جاگزی ہو جائے، اور پیار میں زندگی آج سے ہماری زندگی گزرنے والی بن جائیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے چلیں کہ اللہ زندگی گزار تو رہے ہیں، اللہ دن تو نکل رہے ہیں، لیکن یہ دن، یہ زندگی نبی کے عشق سے خالی ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ آج ہم سیرت سننے بیٹھے ہیں، آج ہم نبی کی باتیں سننے بیٹھے ہیں، آج ہم نبی کے عشق میں بیٹھے ہیں کہ نبی کی نبی کی سیرت سنیں اس مہینے کے موقع پر، لیکن کاش کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو نبی کا صحیح معنی میں سیرت بنا دے، نبی کا سیرت بنا دے، نبی کی سیرت ہماری زندگی میں صحیح معنی میں اتر جائیں، نبی کا عشق ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ جیسے ہی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا اپنے مکتب کے اساتذہ کی کتابوں کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ 14 کمبورے کسرا کے محل کے، اور اسی وقت فارس کا جو ہزاروں سال جو وہ آگ جل رہی تھی، آتش کدا تھا، وہ بجھ گیا۔ یہ بتلانا، یہ صاف بتلانا تھا کہ کون آیا؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آیا۔ کون آیا؟ آمینہ کا لال آیا۔ کون آیا؟ در یتیم آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ وہ آیا ہے جو چلتا ہے تو پتھر بھی اسے سلام پیش کرتے ہیں۔ کون آیا ہے؟ جو وہ آیا ہے جو چلتا ہے اس دھرتی کے اوپر، شجر و حجر بھی اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کون آیا ہے؟ وہ آیا ہے کہ جو سوتا ہے تو شجر بھی چیر کر، زمین چیر کر وہاں قریب آ جاتا ہے زیارت کے لیے۔ وہ شخص آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ جو اٹھے تو آسمان کو بلندی ملتی ہو۔ کون آیا ہے؟ وہ آیا ہے جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جاتی ہو۔ کون آیا ہے؟ وہ آیا ہے جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے۔ کون آیا ہے؟ وہ آیا جو ہاں کہہ دو تو حلال ہو جائے۔ کون آیا ہے؟ وہ آیا جو آگ نہ کہہ دے تو حرام ہو جائے۔ کون آیا ہے؟ وہ آیا ہے جو اپنے سر کو اوپر اٹھا دے تو اللہ رب العزت قرآن کریم نیچے نزول فرما دے۔ کون آیا ہے؟ وہ آیا ہے جس کا سر ماتھا اوپر کی طرف اٹھے تو فرشتے مچل پڑے ان کے طرف آنے کے لیے۔ کون آیا ہے؟ وہ آیا ہے جو چل دے تو پتھر بھی انہیں سلام پیش کریں۔ کون آیا ہے جو گلیوں میں گزرے تو سارے گلی، سارے علاقے، ساری بستیاں وہ معطر ہو جائے خوشبو سے، کہنے والا کہے کہ کون گیا ہے یہاں سے؟ نبی گیا ہے۔ کون آیا ہے؟ وہ نبی آیا ہے کہ جس کا ہاتھ کسی کپڑے پر لگ جائے، اسے اگر آگ میں ڈال دیا جائے وہ آگ بھی بجھ جائے، اس لیے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لمس ہوا ہے۔ کون آیا ہے؟ وہ آیا ہے جو آمینہ کا دلارا ہے، محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے۔ کاش کہ یہ آمینہ کا دلارا محمد عربی آج ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ مولانا حسین احمد مدنی زارو قطار رو پڑھتے تھے۔ اخلاق حسین دہلوی نے پیاری بات لکھی، کہا کہ حسین احمد مدنی کو میں دیکھتا تھا، ایک شعر پڑھتے تھے اور وہ پڑھ کر روزانہ وہ شعر پڑھتے تھے اور زارو قطار ہویا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ وہ جنت کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں، جنت کو کیا کہتے ہیں؟ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ قصر یعنی محل کو بولتے ہیں۔ جنت میں تو حور ہیں، حور کا تذکر آ جائے تو ماشاءاللہ چہرے پر خوشیاں طاری ہو جاتی ہے۔ حور وہ ایک ہے نا تذکرہ، وہ نورا والا کہانی، دعا روزانہ مانگتا تھا۔ کس کی دعا مانگتا تھا؟ کہ اللہ مجھے حور عطا فرما دے۔ لیکن ایک مرتبہ
گھر میں بیٹھا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا کہ اللہ مجھے حور عطا کر دے، اللہ مجھے حور عطا کر دے، اللہ مجھے حور عطا کر دے۔ کسی سامنے والے دوست کو مذاق سوچی، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تیری جو مانگ ہے نا وہ آیا ہو۔ تو تڑپتا تھا نا، اللہ نے مجھے حور بنا کر بھیجا ہے، حور ہوں میں۔ وہ ماشاءاللہ دروازہ کھولا، خوش ہو گیا، مچل گیا۔ ایسے تو ماشاءاللہ دل میں پھولے پھوٹتے ہیں، اور وہ خوش ہو گیا، لا کر بٹھایا اور کہنے لگا، تو کہا کہ جلدی جلدی ناشتہ تیار کرتا ہوں، چیزیں تیار کرتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی چہرے سے پردہ ہٹاتا ہے تو وہ حور نہیں، کوئی اور نور نظر آیا اس کو۔ وہ کالا کلوٹا جو بازو میں پڑوس میں جو نورا بھائی رہتا تھا، وہ بیچارہ لپک کر آ گیا تھا۔ تو مولانا حسین احمد مدنی ساروں قطار ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اخلاق حسین کہتے ہیں، اور رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ تجھ میں حور و، جنت کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں جنت کو؟ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت۔ کیا کہا؟ میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں، تجھ میں تو حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تیرے اندر تو حور و قصور رہتے ہیں۔ مان لیا کہ تیرے اندر حور و قصور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں۔ اللہ اللہ ہماری زندگی وہ زندگی بنا دے کہ دل میں حضور آ جائے۔ کیا تڑپتے تھے صاحب حضور کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، غزوہ احد کے موقع پر زبردست ان پر حملہ ہوا۔ حملہ ہونے کی وجہ سے وہ لہو لہان ہو گئے، گر گئے، نڈھال ہو گئے، ادمرے تھے۔ اب تب جائے روح چلی جائے، اور پڑے تھے، دیکھا کہ ایک شخص مشکیزہ لے کر آ رہا ہے، اور مشکیزہ لے کر آیا، پانی تھا مشکیزے کے اندر۔ زیاد بن سکن نے آواز لگائی شخص کو، وہ شخص نے جلدی جلدی مشکیزہ نیچے رکھا اور اس شخص کی طرف بڑھا، اور اس شخص سے کہنے لگا کہ کیا ضرورت ہے بھیا، بتلائیے، اگر آپ کہے تو دودھ کہے تو میں دودھ لے کر آؤں۔ تو کہا کہ مجھے دودھ کی ضرورت نہیں۔ تو کہا پانی چاہیے تو پانی لے کر آؤں۔ تو کہا مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کیوں مجھے بلایا؟ تو کہا میں آقا نامدار جس کے خاطر میں نے اپنی جان دی ہے، محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں انہیں دیکھنا۔ روح نکل رہی ہے، آخری روح کا حصہ باقی ہے، کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے۔ وہ شخص نے زیاد بن سکن کو یوں کندھے پر اٹھایا اور لے کر چلنے لگے۔ دور سے زیاد بن سکن نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کہا کہ مجھے جلدی نیچے اتارو۔ زخمی تھے، یوں پھسلتے 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 آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر لٹک رہا تھا۔ وہ صحابی زیاد بن سکن آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اپنا چہرہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر رکھ دیا۔ جیسے ہی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا اور کہا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ زیاد بن سکن ہے، زیاد بن سکن۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے، لوگوں سے کہا دیکھو دیکھو زیاد بن سکن آیا ہے، دیکھو زیاد بن سکن۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیر اپنا سر رکھ کر زیاد بن سکن نے وہاں دم توڑ دیا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے لوگوں دیکھو زیاد بن سکن کی روح ڈائریکٹ جنت کی طرف جا رہی ہے، وہ ڈائریکٹ جنت کی طرف چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرے قدموں کے نیچے
تیرے قدموں کے نیچے میری جان آئے، یہی میرے دل کی آرزو، یہی میرے دل کی حسرت ہے۔ ہماری حسرت، ہمارے دل کے آرزو کیا ہیں؟ انہی کے قدموں کے نیچے ہماری زندگی نکل جائے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہماری زندگی کھپ جائے، ہم انہی کے خاطر مر مٹ جائیں، یہی تو ہماری زندگی کے آرزو ہیں، یہی ہماری زندگی کی حسرت ہے۔ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں۔ اسی بات کو دل میں اتارنا، اسی بات کو دل میں بٹھانا ہے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں اس دل میں بات کو اتارنا ہے کہ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس مہینے میں ہوئی، اور جیسے ہی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، سارے ظلم، سارے جہالت وہاں تتر بتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سنیں تو ہمارے دل کے سارے ظلمات ختم ہو جانے چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا کہ ہمیں صحیح معنی میں نبی کا دیوانہ بننا، نبی کا عاشق بننا ہے، نبی کے عشق و مستی میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ وہ ہے نا ایک عورت جیسے ہی سنتی ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نعوذ باللہ قتل شہید کر دیا گیا، یہ سننا تھا کہ وہ عورت گھر سے نکل پڑی۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ تیرے بھائی کو شہید کر دیا گیا، تو کہا ماں والا محمد، مجھے محمد کے بارے میں بتائیے۔ پھر آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ تیرے شوہر کو شہید کر دیا گیا، تو کہا ماں والا محمد، مجھے محمد کے بارے میں بتائیں۔ تھوڑی آگے بڑھتی ہے، کسی نے کہا کہ تیرے باپ کو شہید کر دیا گیا، تو کہا ماں والا محمد، مجھے کسی اور کے بارے میں کیوں بتلاتے، مجھے محمد کے بارے میں بتلاؤ کہ محمد کس حال میں ہے۔ تو کہا کہ میں نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر دیکھا، وہ عورت دوڑ پڑتی ہے، آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتی ہے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں آ کر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر مبارک کو پکڑتی ہے، اور چادر مبارک کو پکڑنے کے بعد کہتی ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو ساری مصیبتیں میرے لیے کوئی نہیں ہے، میں ساری مصیبت برداشت کر سکتی ہوں، اس لیے کہ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ انس بن نضر کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ کے موقع پر حملے کر رہے تھے، کفاروں کو مار رہے تھے، اسی درمیان کسی نے کہا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نعوذ باللہ کر دیا گیا، یہ سننا تھا۔ انس کی تلوار نیچے کی طرف گری اور کہنے لگے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں موجود نہیں تو انس بھی رہ نہیں سکتا۔ اسی وقت کفار نے حملہ کر دیا، کہتے ہیں کہ جب ان کی نعش مبارک ملی ہیں تو جب وہاں دیکھا گیا تو ان کے بدن مبارک پر 80 کے قریب یا 70 کے قریب زخم تھے، پہچان نہیں پا رہے تھے کہ کون ہے۔ بہن نے انگلی کو دیکھ کر پہچانا کہ یہ تو انس ہے۔ کیا دیوانے تھے، کیا ان کے پیچھے ان کی مائیں نہیں تھی، کیا ان کے پیچھے ان کی بہنیں نہیں تھی، کیا ان کے پیچھے ان کے افراد موجود نہیں تھے، کیا ان کے پیچھے ان کے ماں باپ موجود نہیں تھے، سارے لوگ موجود تھے، لیکن آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنی زندگی کو مٹا دیا تھا، مٹ گئے تھے، کھپ گئے تھے، صرف اسی خاطر کہ کس کے خاطر؟ آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و مستی میں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانگی میں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ ہم عاشق ہیں تو نبی کے عاشق ہیں، ہم دیوانے ہیں تو نبی کے دیوانے ہیں، ہم دیوانے ہیں تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کسی اور کے دیوانے نہیں ہیں۔ یہ دل میں اتارنا ہے کہ ہمیں عاشق بننا ہے تو نبی کا عاشق بننا ہے، ہمیں دیوانہ بننا ہے تو نبی کا دیوانہ بننا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے تو کس کو اتارنا ہے؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتارنا ہے۔ گھر میں جائیں، بیوی بچوں سے کہیں کہ یاد رکھو
عاشق بننا ہے، نبی کا عاشق بننا ہے۔ بچے سے کہو کہ بیٹے نبی کو دیکھو، نبی کا چلنا دیکھو، نبی کا اٹھنا دیکھو، نبی کا بیٹھنا دیکھو، نبی کا پھرنا دیکھو، نبی کی محبت جو صحابہ نے نبی کے خاطر اپنائی تھی وہ محبت کو دیکھو، نبی کے خاطر جو عورتوں نے محبت پیش کی تھی انہیں دیکھو۔ ننھے منھے بچے نبی کے خاطر دیوانے تھے، عشق و مستی میں اپنی زندگی کو مٹا دیا کرتے تھے، عشق و مستی میں اپنی زندگی کو دے دیا کرتے تھے، اور وہ دیوانے وہاں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہو جایا کرتے تھے۔ اپنے بچے کو نبی کے عشق کو سکھانا ہے، اپنے گھر کو نبی کے عشق کو سکھانا ہے، دکان اور کاروبار میں نبی کی محبت اور نبی کے عشق کو لا کر جس طرح کاروبار کرنا اس طرح کاروبار کرنے کی یہ ہماری سوچ اور فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں، محلات میں، علاقے کے اندر یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم دیوانے بنیں گے تو کس کے دیوانے بنیں گے؟ نبی کے دیوانے، اور علاقے والوں کا پر اسی پر محنت کریں گے، لوگوں سے کہیں گے، ان کے گریبان کو پکڑ کر کہیں گے کہ بنو تو کس کے عاشق بنو گے؟ نبی کے عاشق بنو، کامیاب ہوں گے تو اسی میں کامیاب۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت لینی ہو، میری محبت چاہتے ہو تو نبی کو اپنے اندر اتار لو، نبی کو اپنی زندگی میں اتار لو، نبی کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، یاد رکھو کہ تمہیں میری محبت مل جائے گی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ایک جگہ قرآن کریم میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو اور نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنا یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل لب لباب ہے، اس کو زندگی میں اتارنا ہے، اس محبت کے خاطر اپنی زندگی کو مٹا دینا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی کے پیچھے اپنی زندگی کو کھپا کر بتایا تھا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دیوانے تھے، نبی کے عاشق تھے، نبی کے مستانے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو بلال نے علاقہ مدینہ منورہ چھوڑ دیا، شام کے علاقے پر سفر کر گئے، وہیں رہنے لگے۔ کچھ ایام میں انہوں نے خواب میں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال تجھے کیا میری یاد نہیں آتی؟ بلال کیا تجھے میری یاد نہیں آتی؟ بلال نے جیسے یہ سنا، رات کا پہر تھا، اٹھ گئے اور کہا کہ میرے سواری کو تیار کرو۔ اہلیہ محترمہ نے کہا کہ رات کا پہر ہے، آدھی رات ہے، اس رات کے پہر میں کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ مجھے میرے آقا نے بلایا ہے اور کہا ہے کہ تجھے میری یاد نہیں آتی۔ بس یہ سننا اور کہا کہ میں تو میرے آقا کے پاس جا رہا ہوں، اور فوراً سواری پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ پہنچنا صبح تک کے پہنچے تھے۔ جیسے ہی مدینہ منورہ کے احباب نے دیکھا کہ بلال آئے ہیں، اس لیے کہ بلال کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے تو بلال اذان دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے جیسے ہی دیکھا آج بلال آئے ہیں تو بلال سے کہا کہ بلال اذان دیجئے تاکہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جائے۔ بلال اذان دیجئے۔ بلال نے کہا کہ میری ہمت نہیں ہوتی کہ نبی کے شہر میں اذان دوں اور مجھے محمد عربی یاد آ جائیں گے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تو لوگوں نے پھر کہا بلال اذان دیجئے، بلال اذان دیجئے۔ بلال نے کہا برداشت نہیں ہے۔ حسن حسین کو لوگوں نے آگے بڑھایا اور کہا کہ جاؤ آپ جا کر کہو، ہو سکتا ہے بلال آپ کی بات مان لے۔ حسن حسین آگے آئے، آگے آنے کے بعد کہا کہ حسن حسین نے کہا کہ میں نواسا ہوں، ہماری بات تو مان لے کہ اذان دے دیجئے۔ بلال نے جب یہ سنا تو کہا کہ نواسی کی بات کو میں ٹھکرا نہیں
اللہ کہنا تھا کہ ایک بچہ اپنے ماں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ماں کی طرف یوں نگاہ اٹھایا، ماں سے کہا امی 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 بلال تو آ گئے، محمد کب آئیں گے، محمد کے بارے میں بتائیے۔ کیا بچے تھے، کیا بچے تھے، کیا گھر وہ گھر تھا۔ اللہ آج ہمیں وہ بنا دے کہ ہم نبی کے صحیح معنی میں عاشق و مستانہ بنا دے۔ دعا کریں آج اللہ سے کہ اللہ آج ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں نبی کی زیارت بھی ہو جائے۔ آج ہم سوئیں اور اللہ سے دعا کر کے سوئیں کہ اللہ ہمیں نبی کی زیارت کروا دے اور ہماری زندگی کو نبی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یہ اذان دینا تھا، اذان گونجنا تھا کہ تڑپ گئے۔ بلال نے اذان ختم کی، بلال کا مزاج تھا اذان مکمل کرنے کے بعد فوراً نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ بلال تو مدہوشی میں اذان دیتے تھے نا، انہیں ادھر ادھر کی کوئی خبر نہیں، ایک مدہوشی میں اللہ کے دھن میں محبت کے عالم میں اذان دے رہے تھے۔ اذان جیسے ہی مکمل ہوئی بلال یوں پلٹے، کس کو دیکھنے کے لیے؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے تیزی کے ساتھ پلٹے کہ میں محمد کا چہرہ دیکھوں۔ جیسے یوں پلٹے انہیں خیال آیا کہ محمد تو دنیا میں موجود نہیں، یہ سوچنا تھا۔ بلال ایک چیخ لگاتے ہیں اور زور سے ڈھام دینے نیچے گرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش آتا ہے، ہوش میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بلال مدینہ میں نہیں رہ سکتا، اگر بلال مدینہ میں رہا تو بلال برداشت نہیں کر پائے گا، اسے بار بار نبی کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا دیوانے لوگ تھے، کیا عاشق تھے، کیا عاشق ذات تھے۔ وہ دو بچے تھے نا، وہ دو بچے بدر کے موقع پر ایک چچا سے پوچھنے لگے ابو جہل کا پتہ بتلائیے، تو کہا کہ تم کیا کرو گے، کیوں ابو جہل کا پتہ پوچھ رہے ہو؟ تو کہا کہ میرے نبی کے خلاف بولتا ہے، میرے نبی کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، بولے تم کیا کرو گے؟ تو کہا ہم تو نبی کے دیوانے ہیں، وہ تو ہمارا ہی اللہ جاننے والا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ عشق و مستی میں بچے نے کیا سیکھا تھا، محبت، کیا پیار سیکھا تھا، کیا عشق سیکھا تھا۔ یہ ننھے منھے بچے کو دیکھ کر دل تڑپ جاتا ہے، دل مچل جاتا ہے کہ ہم تو کہاں کوسے دور پڑے ہیں، ہمارے بچے بھی کہاں کوسوں دور پڑے۔ وہاں عشق سکھایا جاتا تھا، وہاں سیرت سکھائی جاتی تھی، نبی کا عشق سکھایا جاتا تھا، نبی کی محبت سکھائی جاتی تھی، نبی کی دیوانگی سکھائی جاتی تھی۔ یا ہمارے بچوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو لفاظی سکھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو برا بھلا بولنا سکھا رہے ہیں، کسی کی غیبت اور چغلی کرنا سکھا رہے ہیں، کسی کے بارے میں غلط سلط بولنا سکھا رہے ہیں، ماں باپ کے خلاف بولنا سکھا رہے ہیں۔ ہر چیز ہمارے گھروں میں، موبائل عام ہیں، بچہ گھر گھر میں دیکھو بچوں کے پاس موبائل ہیں۔ جتنا بچہ موبائل سے بگڑتا کسی اور سے نہیں بگڑتا۔ میں جگہ جگہ جاتا ہوں، اکثر بیشتر جب بچوں کی بات آتی ہے میں ماں باپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ، بعض ماں باپ تو اکثر بیشتر کہتے ہیں مولانا کیا کریں، بچہ باہر جا کر بگڑے، اس کے بجائے ہم لوگ موبائل دے دیتے ہیں تاکہ بچہ کھیل لے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ باہر بچہ نہ کھیلے گا تو کہاں کھیلے گا؟ کیوں بچوں کو موبائل دے کر اس کی زندگی بگاڑ رہے ہو؟ بچے کی نگرانی تو کرو، بچوں پر ظلم نہ کرو، بچوں کو مارو پیٹو نہیں، لیکن بچوں کے اوپر نگرانی رکھو، بچوں پر سخت نگرانی رکھو، لیکن بچوں کو موبائل دے کر بگاڑو نہیں، بلکہ بچوں کو سکھاؤ کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کس طرح بنا جاتا ہے، نبی کا دیوانہ کس طرح بنا جاتا ہے، نبی کی محبت کس طرح اپنی زندگی میں اتارا جاتا ہے، نبی کے پیار کو کس طرح اتارا جاتا ہے۔ پہلے کی مائیں وہ مائیں تھی، پہلے کے باپ وہ باپ تھے کہ جب اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ نبی اس طرح اٹھتا تھا، نبی اس طرح بیٹھتا تھا، نبی اس طرح چلتا تھا، نبی اس طرح کھاتا تھا، نبی اس طرح چلتا تھا، نبی اس طرح کیا کرتا تھا، نبی اس طرح دیکھا کرتا تھا، نبی اس طرح کیا کرتا تھا۔ بچے کو بتاتے تھے، بچے روتے تھے اور بچے رونے کے بعد کہا کرتے تھے امی امی ذرا بتاؤ میرے نبی اس طرح کھاتے تھے نا، میرے نبی اس طرح چلا کرتے تھے نا، میرے نبی اس طرح پھرا کرتے تھے۔ آج کے بچے بتلاؤ کیا کر رہے ہیں؟ میں نام نہیں لوں گا،
کردار ہم اپنے بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ بچہ اگر اچھا سا ناچنے لگ جائے تو اس کی ویڈیو بنانا شروع، بچہ اچھا سا گانا گائے اس کی ویڈیو بنانا شروع اور رشتہ داروں تک پھیلائیں گے، کیا بچہ کا؟ لیکن یہ نہیں کہ ہم ان بچوں کے پیچھے فکر کریں، انہیں عاشق رسول بنائیں، دیوانے رسول بنائیں، نبی کا دیوانہ بنائیں، نبی کا عاشق بنائیں، نبی کے عشق و مستی میں چلنے والا بنائیں۔ ان بچوں کے پیچھے محنت کریں۔ میں باتیں کر رہا ہوں، میں ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کے بچوں کے آنکھوں کے آنسو بتلا رہے ہیں کہ بچوں کے پاس بھی دل ہیں، لیکن انہیں بتلانے والا کوئی بات تو بتلائے، انہیں تو بتلائے تو صحیح۔ میں بہت سے علاقے میں جاتا ہوں، میں جب نبی کے عشق کی بات کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ بعض بچے تو ایسے کہ ساروں قطار روتے ہیں، بعض بچوں کو تو دیکھتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو یوں رکھتے ہیں اور اپنے پیر کو اٹھا کر اپنے سر کو نیچے چھپا دیتے ہیں اور اتنا روتے ہیں۔ بعض ایک جگہ تو میں گیا تھا، ایک بچہ میرے پاس آیا اور مجھے آ کر میرے سینے کے اوپر سر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ حضرت آج تک ہمارے گھر میں میرے ماں باپ نے محمد کی باتیں نہ بتلائی، محمد کا طریقہ نہیں بتلایا، محمد کا چلنا پھرنا نہیں بتلایا، آج میں نے آپ کے زبان سے سنا ہو حضرت میرے لیے دعا کرتے کہ میں محمد کا عاشق اور دیوانہ بن جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہاں گئی وہ دنیا؟ کہاں گئے ہم لوگ؟ کہاں سو رہے ہیں ہم لوگ؟ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ کتنے دور ہے ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور عشق و مستی سے۔ ہم بھی خود ڈوبے ہیں اور بچوں کو بھی لے ڈوبے ہیں، ہم بھی خود ڈوبے ہیں، اپنے گھر کو بھی لے ڈوبے ہیں، ہم بھی خود ڈوبے ہیں، اپنے علاقے کو بھی لے ڈوبے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر آقا نامدار کو اتارنے کی کبھی خواہش بھی تک ظاہر نہیں کی۔ بننے کی نیت تو کرو کہ انشاءاللہ نیت کریں گے۔ ہم نے ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے بارے میں سنا ہے کہ حضرت انہوں نے چلنا سیکھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے۔ شمائل سامنے رکھتے تھے اور شمائل میں دیکھتے تھے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے، سامنے بڑا کانچ رکھتے تھے اور یوں کر کے چلتے تھے کہ میرے آقا اس طرح چلتے ہیں، پھر یوں کر کے چلتے کانچ میں دیکھتے تھے، پھر اس کے اندر دیکھتے شمائل میں کہ نہیں ابھی چلنا نہیں آیا، پھر چلتے تھے، پھر شمائل میں دیکھتے تھے، پھر کانچ میں دیکھتے تھے کہ مجھے چلنا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکھنا ہے۔ اس طرح روزانہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف چلنا سیکھا۔ کتنے 2 سال مستقل نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چلنا کہ جس طرح نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں اس طرح چلنا سیکھا۔ حضرت پیر صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا کہ ایک مرتبہ روزانہ وہ لکھتے تھے کہ آج میں نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آج میں نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آج میں نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ 400 مرتبہ کریم لکھ چکے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی سو رہے تھے کہ خواب میں آقا نامدار محمد جناب عربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہنے لگے بیٹے ذوالفقار کب تک لکھتے رہو گے، میں روزانہ تیرے خواب میں آؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہماری زندگی وہ زندگی بنا دے کہ نبی محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور ہماری زندگی نبی علیہ السلام کے مطابق ہو جائے۔ کل قیامت کے دن ہم جائیں، محمد عربی خود آ جائے اور اپنا ہاتھ پکڑے اور جنت کی طرف ہمیں لے جائے۔ اللہ ہمیں وہ عاشق زار بنا دے، وہ دیوانہ اور مستانہ بنا دے۔ ایک شعر جگہ میں نے پڑھی تھی، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا
کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر، دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ، مشرکین مکہ کار کی طرف گئے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکڑی کے جالے نے مکڑی نے جالا بنا لیا تھا، تو وہاں تک آئے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ ایک کمزور سا مکڑی کا جالا، لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ ایک کمزور سا مکڑی کا جالا، دشمنوں کی راہ میں دیوار ہو گیا، دشمنوں کی راہ میں دیوار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ وہ دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اٹھنی دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی، وہ دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اٹھنی دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی، آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا، آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا۔ دبلی پتلی تھی نا دائی حلیمہ کی اٹھنی، لیکن کون سوار ہوا؟ کون سوار ہوا؟ محمد عربی جناب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اٹھنی دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی، آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا، آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ میرے سرکار جب تشریف لائے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے، میرے سرکار جب تشریف لائے، کلی کلی کھلی اور پھول مسکرائے، میرے سرکار جب تشریف لائے، کلی کلی کھلی اور پھول مسکرائے، سارا سنسار گلزار ہو گیا، سارا سنسار گلزار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ درود پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ
اللہ ہمیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں عاشق بنا دے، نبی کا صحیح معنی میں دیوانہ بنا دے، نبی کا صحیح معنی میں مستانہ بنا دے، نبی کی زندگی پر، نبی کی سیرت پر اپنی زندگی کو گزارنے والا بنا دے۔ اس میں ایک واقعہ آیا، وہ واقعہ سناتا چلوں۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ کفار مکہ غار کے اوپر دیکھنے کے لیے وہاں پر چارہ تن دیا گیا تھا، لیکن وہاں واقعہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے سارے سوراخ کو بند کر دیا تھا، ایک سوراخ باقی تھا۔ وہاں پر ابو بکر نے یا تو پیر رکھا یا تو ہاتھ رکھا۔ اب پیر رکھا اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں سلایا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گود میں ہیں؟ آمینہ کے لال محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آرام فرما رہے تھے، اور نبی کا سر ایسا لگ رہا تھا جیسے رحل کے اندر قرآن کریم رکھا ہو۔ ابو بکر کا گود رحل تھا اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قرآن کریم کے مطابق رکھا ہوا تھا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اوپر کی طرف، محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر یوں دیکھ رہے تھے، اور صحابہ کا مزاج تھا کہ نبی کو دیکھتے تھے تو چہرہ سے اپنا چہرہ، اپنی نگاہ کو ہٹایا نہیں کرتے تھے نبی کے چہرے سے، یوں دیکھ رہے تھے۔ اور دیکھتے دیکھتے اچانک ایسا ہوا کہ ایک کیڑا آیا، ایک زہریلا جانور آیا، اور زہریلے جانور نے ابو بکر صدیق کے پیر کو کاٹنے لگا۔ جیسے کاٹنے لگا وہ ابو بکر صدیق تڑپ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مچل گئے، برداشت نہیں کر پائے۔ لیکن کیسے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو اٹھائے تو نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچے گی۔ تو یوں محمد عربی کو دیکھ رہے تھے اور یوں سوچا کہ اگر محمد سے اپنے چہرے کو ہٹا لوں تو میری نگاہ کے سامنے سے نبی ہٹ جائے گا، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ یوں نبی کو دیکھتے رہے، لیکن آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، برداشت، کیونکہ وہ زبردست کاٹ رہا تھا، برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رو پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، محمد کو یوں دیکھ رہے تھے۔ محمد کا چہرہ یوں دمکتا چمکتا ستارے کی طرح، سورج کی طرح، چاند کی طرح چمک رہا تھا، یوں محمد کا چہرہ اوپر کی طرف، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر یوں دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے اچانک کے آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکلا، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا، اور وہ قطرہ کہاں گرتا ہے؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے چہرے انور کے اوپر گرتا ہے۔ جیسے ہی وہ آنسو کا قطرہ آقا نامدار محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جیسے ہی گرتا ہے، روئے مبارک پر گرتا ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں آنکھ کھولتے ہیں، ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں، ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول آپ آرام کیجئے، کچھ نہیں ہوا۔ تو کہا کہ کوئی تو وجوہات ہوگی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تو کہا کہ آپ آرام کیجئے، نہ کوئی تو وجوہات ہوگی، کیوں ابو بکر بتلاؤ؟ تو کہا آپ آرام کیجئے۔ اللہ کے رسول نے ضد کیا اور کہا کہ ذرا بتائیے تو صحیح کیوں رو رہے ہو، کیوں آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے؟ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول بات دراصل یہ ہے، ایک زہریلا جانور آیا تھا، وہ زہریلا جانور میرے پیر کو کاٹ رہا تھا، جس کی وجہ سے تکلیف برداشت نہیں ہوئی، آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے تھے، میں برداشت نہیں کر پایا۔ اللہ کے رسول نے یہاں سے پیر ہٹوایا اور کہا کہ لاؤ، اور لعاب مبارک لگایا، اچھا ہو گیا۔ لیکن یہاں پر یہ واقعہ، یہاں پر ایک نقطہ، یہاں پر یہ بات لکھی ہے، کتابوں میں یہ بھی بات لکھی ہے کہ یہ جانور کہہ رہا تھا، یہ جانور کیوں کاٹ رہا تھا؟ یہ جانور اس لیے کاٹ رہا تھا کہ یہ جانور بار بار ابو بکر صدیق سے کہہ رہا تھا کہ ابو بکر، اے ابو بکر، اے ابو بکر، اے ابو بکر، اے ابو بکر، تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے، پیر تو ہٹا، مجھے بھی تو نبی کی زیارت کرنے دے، میں گھر میں کب سے راہ دیکھ رہا تھا کہ نبی آئے گا تو میں زیارت کروں گا، آج تو نے پیر رکھ کر میری زیارت کو تو نے روک دیا ہے، تو اپنا پیر ہٹا، مجھے بھی تو زیارت کرنے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا محبت تھی ان جانوروں کو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا عشق تھا، کیا پیار تھا انہیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ آیا تھا نا اور کہا تھا کہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں بولوں
یا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بولے؟ تو کہا کہ وہی بتا دے. تو فوراً ابھی تو بولنا تھا کہ ہاتھ میں جو پتھر تھا اس نے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ. بولو ایک ساتھ، آپ بھی بولو، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اس کلمے کے برکت سے ہماری زندگی کو آج بدل دیجیے، ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے. وہ پتھر نے بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، جانوروں نے بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، لیکن ہم ہیں جو اب تک نہ پہچان پائے. آپ کو میں تعجب خیز بات بتلاؤں، موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، اللہ نے احسان نہیں جتایا ہے. آپ کو بتلاؤں عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اللہ نے احسان نہیں جتایا. داؤد کو زبور دیا، اللہ نے احسان نہیں جتایا. نوح کو طوفان نوح سے بچایا، طوفان سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتایا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتایا. اسماعیل علیہ السلام کو چھری پھرنے سے بچایا، اللہ نے احسان نہیں جتایا. اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتایا. اللہ نے زمین بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتایا. اللہ نے چرند پرند بنائے، اللہ نے احسان نہیں جتایا. اللہ نے پہاڑوں کو اٹھایا، اللہ نے احسان نہیں جتایا. اللہ نے شجر حجر بنائے، اللہ نے احسان نہیں جتایا. اللہ نے آپ کی آنکھیں بنائی، آپ کی زبان بنائی، آپ کے کان بنائے، آپ کے ہاتھ پیر بنائے، اللہ نے احسان نہیں جتایا. پانی پینے کے لیے بنایا، اللہ نے احسان نہیں بتایا، اللہ نے احسان نہیں جتایا. کائنات کی ایک ایک چیز بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتایا. سارے انبیاء کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتایا. کائنات کی ہر چیز کو بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتایا. لیکن جب نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا تو قرآن کریم نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مسلمانوں میں تم پر احسان جتا رہا ہوں، میرے جھولی میں ایک محمد تھا، میں تمہارے قدموں میں ڈال دیتا ہوں. میرے خزانے میں ایک ہی محمد تھا، میں نے اٹھا کے آپ کے جھولی میں ڈال دیا. زکریا نے دعا کی تھی کہ اللہ کے رسول کے امت میں مجھے پیدا کر، میرے اس سے نبوت دے لے، محمد کی امت میں پیدا ہو جاؤں. عیسیٰ نے دعا کی تھی کہ محمد کی امتی میں پیدا ہوں. مسلمانوں ہمارے لیے تو کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ بغیر دعاؤں کے ہمارے جھولی میں محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں نبی کا دیوانہ بننا ہے، نبی کا عاشق بننا ہے. نبی کے عشق کے اندر اپنی زندگی کو، نبی کے پیار میں اپنی زندگی کو، نبی کی محبت میں اپنی زندگی کو، نبی کے عشق و مستی میں اپنی زندگی کو بنانا ہے. ایسی زندگی بن جائے کہ نبی کے اندر، نبی کے عشق و مستی میں ہماری زندگی اور ہماری زندگی گزرنے اور بسرنے والی بن جائے. نیت کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم دعا کریں گے اللہ ہم کو عاشق رسول بنائے، دیوانہ رسول بنائے، مستانہ رسول بنائے. چلے تو کہنے والا کہے کہ کون جا رہا ہے عاشق رسول جا رہا ہے، کہنے والا جا کہے کون جا رہا ہے نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، کہنے والا کہے کون جا رہا ہے آمینہ کے لال محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق جا رہا ہے. اور جس دن ہماری آنکھیں بند ہونا، ہمارے کان سن ہو جائیں، ہاتھ پیر رک جائیں، اور جب ہمیں جنازہ پہنا دیا جائے، ہمیں قبر میں اتار دیا جائے، محمد عربی خود آ جائے اور کہے کہ میں میرے امتی کو لینا ہے. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے، اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے. آج اللہ ہم سے دعا کرتے ہیں، ہم نبی سے کوسوں دور جا چکے تھے. اللہ ہمیں نبی کا صحیح معنی میں دیوانہ بنا دے، نبی کا عاشق بنا دے، نبی کا مستانہ بنا دے، نبی کی سیرت پر چلنے والا بنا دے، نبی کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارنے والا بنا دے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہر شخص اپنی گردن کو جھکا لے، اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے.
اور یہ سوچے کہ ہم کتنے بڑے پاپی اور مجرم ہیں۔ انسان اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب انسان کسی بادشاہ کی طرف جاتا ہے اور اگر اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہو اور بڑے بڑے گناہ لے کر اگر کسی بادشاہ کے پاس جائے تو بادشاہ کے پاس اپنے سر کو اٹھا کے نہیں جاتا بلکہ اپنے سر کو جھکا کر جاتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ میں کتنا بڑا پاپی اور مجرم ہوں کہ میں نے بادشاہ کو ستایا ہے اور میں اپنا سر کیسے اٹھا کر جاؤں۔ انسان اگر تو اپنے دل کی طرف دیکھے گا تو تجھے پتہ چلے گا میں کتنا بڑا گنہگار ہوں۔ انسان تو اپنے دل کی طرف دیکھے گا تو پتہ چلے گا میں کتنا بڑا پاپی ہوں۔ انسان تو اپنے دل کی طرف دیکھے گا تو تجھے پتہ چلے گا میں کتنا بڑا مجرم ہوں۔ میں نے کتنوں کی غیبت کی، چغلی کی، میں نے کتنوں کے حسد کیا، بغض کیا۔ یہ دل تمہیں صحیح معنی بتلائے گا میں کتنا بڑا پاپی ہوں، مجرم ہوں۔ لوگوں کی چغلیاں کی ہیں، لوگوں کی عیاشیاں، لوگوں کی برائیاں کی ہیں، لوگوں کی عزت کی چادریں پھاڑی ہیں۔ ہم نے بہت گناہ کیے، آج گناہ کر کر کے ہم لوگ یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔ اے انسان تو اپنے دل کی طرف متوجہ ہو تو تجھے احساس ہوگا میں کتنا بڑا پاپی ہوں، مجرم ہوں۔ دل کی طرف متوجہ ہوئیے، دل کی طرف دیکھیے۔ اگر ایک انسان صحیح معنی میں دل کی طرف دیکھے گا تمہیں تمہارا راز کھل جائے گا، پتہ چل جائے گا میں کہاں کھڑا ہوں، میں کس طرف کھڑا ہوں اور مجھے کہاں جانا چاہیے تھا۔ میں نبی کا دامن کتنا چھوڑ چکا ہوں، میں صحابہ کا دامن کتنا چھوڑ چکا ہوں، میں کتنا دور جا چکا ہوں۔ میرے ہاتھ سے نبی علیہ السلام کا دامن چھوٹ چکا ہے، میرے ہاتھ سے اللہ کی محبت چھوٹ گئی ہے، میں بہت دور جا چکا ہوں۔ ہم نے ہزاروں کو تو راضی کیا، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو تو راضی کیا، اپنے یاروں کو تو راضی کیا، لیکن راضی نہیں کیا ہے تو کس کو راضی نہیں کیا؟ اپنے رب کو راضی نہیں کیا۔ اے انسان دیکھ تو صحیح کہ تم کہاں کھڑا ہے۔ انسان تو ذرا سوچ کہ ابھی تیری آنکھیں بند ہیں، اسی طرح ایک دن تیری آنکھ بند ہو جائے گی۔ اے انسان تو سوچ جیسے ابھی تو کسی کو دیکھ نہیں رہا، ایک دن وہ بھی دن آئے گا کہ تو کسی کو دیکھے گا نہیں، نہ کوئی تیرے سامنے رہے گا، تیری آنکھ بند ہوگی، زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ پیر رک جائیں گے، غسل دینے والا تجھے غسل دے گا، جنازہ کفن پہنانے والا تجھے کفن پہنا دے گا، ڈولی پر چڑھانے والا تجھے ڈولی پر چڑھائے گا، کندھا دینے والا تجھے کندھا دے گا۔ تو یہ سوچ کے تجھے ابھی کندھے پر لے جایا جا رہا ہے، تو یہ سوچ میں جنازے کے اندر پڑا ہوں، تو یہ سوچ کے مجھے قبرستان میں لے جایا جا رہا ہے، تو یہ سوچ کے مجھے مرو مٹی قبر کے نیچے اتار دیا ہے، تو یہ سوچ کے میرے بچے روتے روتے وہاں سے نکل گئے، تو یہ سوچ کے میری بہنیں، میرے بھیا وہاں سے روتے روتے نکل گئے، تو یہ سوچ کے گھر میں میری بہنیں رو رہی ہیں لیکن چند دن تیرے لیے دعائیں کریں گے، اس کے بعد تجھے بھول جائیں گے۔ تو سوچ کے قبر میں تو اکیلا سویا پڑا ہے، تیرے پاس کون ہے؟ تجھے کون بلانے والا ہے؟ تجھے کون پکارنے والا ہے؟ کوئی تو کسی کو پکار بھی نہیں سکتا، اکیلا رات کو تو اکیلا سو نہیں سکتا، تو قبر میں کس طرح سوئے گا؟ تو ذرا سوچ تو صحیح، اکیلا تو بیٹھ نہیں سکتا، تو قبر میں کس طرح سوئے گا؟ تو سوچ تو صحیح، اکیلا تو چل نہیں سکتا، تو قبر میں کس طرح سوئے گا؟ قبر میں کس طرح تو اللہ کو جواب دے گا؟ فرشتے تجھے آ کر سوال پوچھیں گے، من رب کا، تیرا رب کون؟ تو جواب دے سکے گا کہ نہیں دے سکے گا؟ محمد کے بارے میں سوال پوچھا جائے تو سوچ کے میں جواب دے سکوں گا نہیں دے سکوں گا؟ تیرے دین کے بارے میں سوال پوچھا جائے تو سوچ کے میں جواب دے سکوں گا نہیں دے سکوں گا؟ کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اے فرشتوں، اسے باندھو، اسے زنجیروں میں جکڑ دو، اسے اٹھا کے جہنم میں اٹھا کر پھینک دو۔ اے انسان سوچ تو صحیح تو کب اے انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا۔ کب تک تو غفلت میں پڑا رہے گا؟ کب تک تو خواب غفلت میں پڑا رہے گا؟ کب تک تو عیاشی میں پڑا رہے گا؟ کب تک تو یہ سوچتا رہے گا؟ کب تک تو غفلت میں پڑا رہے گا؟ کب تک تو خواب غفلت میں پڑا رہے گا؟ تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو تو صحیح۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت
سکون قلب کی پونجی ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤ طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کہ اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا وہ اب اپنی زب و حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہوں تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں یہ تیرا گھر ہے تیرا مہر کا دربار ہے مولا سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا زباں گھر کے ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر خدا یا رحم میری اس زبان بے زبانی پر الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں اللہ 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 سارے غم کو رکھ دے اللہ کے سامنے رو رو کر اپنا پوری کہانی سنا دے آج اللہ کے سامنے اگر رونا نہ آئے تو رونے والی آواز بنا دے اللہ سے کہہ دے کہ آج ہمیں معاف نہ کرنا پھر بھی معاف کر دینا اس لیے کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من یکون اللہم ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا ظلمنا بڑے گنہگار ہیں بڑے خطاوار ہیں ہم کہاں جائیں کدھر جائیں کس سے مانگیں کون ہمارا رب ہے اللہ بھی ہمارے رب ہے اے رب کریم کس سے مانگے کوئی ہمیں دیکھ
ہمیں لوگوں کو جھوٹ بول کر مال بیچا، دھوکہ دیا مولا۔ مولا ماں کو بھی اللہ عزت کے تاجدار کیا مولا، باپ کی عزت اتاری ہے مولا، باپ کی عزت کی دھجیاں اتاری ہے مولا، اڑوس پڑوس والوں کو ستایا ہے مولا، اڑوس پڑوس والوں کو پریشان کیا ہے مولا، بہنوں کو مارا ہے مولا، بھیا کو مارا ہے مولا، کبھی کسی کو بولا ہے مولا، عزت کی دھجیاں اڑائی ہے مولا۔ بہت گناہ تیرے در پر آئے مولا، آپ نے ہمیں معاف کیا، ہمیں کون معاف کرنے والا؟ اللہ بھی معاف فرمانے والا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے خوش ہو جا، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما۔ اللہ اس تیرے بندے کو دیکھ تو صحیح، تیرے سامنے رو رہے مولا، ان کا آنکھوں سے آنسو بہ رہے مولا، یا اللہ یہ آپ کو پکار رہے مولا، انہیں کوئی نہیں چاہیے، انہیں تو آپ چاہیے مولا، یہ آپ کو لینے آئے مولا، یہ آپ کی محبت دینے آئے مولا، محمد عربی کی سنت کو اپنی زندگی کو اتارنے آئے مولا، انہیں کچھ نہیں چاہیے مولا، اس مجمع کی طرف ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا، میری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میں کیا کروں، مجھے اپنی بستی کا سوال ہے۔ اللہ لٹ گئے پٹ گئے، شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا، اٹھا کر پٹک مارا مولا، شیطان نے ہمیں اٹھا کے دے مارا مولا، مولا فٹ بال کی طرح اٹھا کر پھینک دیا ہمیں مولا، ہم پھر آپ کو منانے آئے، شیطان نے پھر اٹھا کر پھینک مارا مولا، پھر ہم آپ کو منانے آئے، شیطان نے پھر اٹھا کر دے مارا مولا۔ اللہ ہم کہیں کے نہیں رہے مولا، اللہ کسی طرف کے نہیں رہے مولا، اللہ آج آپ کو منانے آئے ہیں مولا، اللہ آج مان جائیے مولا، اللہ جی مان جائیے مولا، اللہ 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 مان جائیے مولا۔ آج نبی کی اللہ ولادت کا مہینہ ہے مولا، اس مہینے کی برکت کی وجہ سے مان جائیے، آج ہمیں معاف کر دیجئے مولا، نبی کا عاشق بنا دے مولا، نبی کا دیوانہ بنا دے مولا، نبی کا مستانہ بنا دے مولا، نبی کی سیرت پر چلنے والا بنا دیجئے مولا، نبی کی عشق و مستی میں چلنے والا بنا دیجئے مولا۔ اللہ بہت زندگی گناہوں میں گزری مولا، بہت زندگی گناہوں میں گزری مولا، اس دھرتی پر چلے تو آپ کو بہت ناراض کیا مولا، اس زمین پر چلے کیڑے مکوڑے بھی بددعا کرتے ہوں گے کہ زمین پر کیسا انسان جا رہا ہے مولا، اس زمین پر چلتے ہوں گے تو زمین بھی کہتا ہوگا کہ کیسا شخص میرے اوپر سے جا رہا ہے، جلدی سے میرے اوپر سے نکل جا، میرے اوپر سے چل بھی مت مولا، یہ زمین بھی بددعا کرتی ہوگی مولا، آسمان بھی کہتا ہوگا کیسا شخص میرے نیچے سے جا رہا ہے، درخت کے نیچے سے گزرتے ہوں گے، درخت بھی کہتا ہوگا کہ کیسا شخص میرے پاس سے گزرا ہے، یہ میرے قریب سے جلدی نکل جائے، میرے سے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، میرے سے سایہ بھی دینا نہیں چاہتا، اللہ 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 آج یہ سب بندے ایک ساتھ آپ کو منانے آئے مولا، مان جائیے مولا، ایسا بنا دے مولا کہ چرند پرند بھی ہمارے لیے دعائیں کرے مولا، ایسا بنا دے مولا کہ ذرہ ذرہ ہمارے لیے دعائیں کرے مولا، اللہ ایسا بنا دے مولا کہ مچھلیاں بھی ہمارے لیے سمندروں میں دعائیں کرے مولا، اللہ ایسا بنا دے مولا، اللہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعائیں کرے مولا، اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجئے مولا، ہم سے راضی ہو جا مولا، ہم سے خوش ہو جا مولا، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، ہمیں اپنا پیار عطا فرما، ہمیں اپنا عشق عطا فرما، نبی کی محبت ہماری زندگی میں اتار دے، نبی کا پیار ہماری زندگی میں اتار دے، یا اللہ قرآن کریم کا عاشق بنا، قرآن کریم کا دیوانہ بنا، قرآن کریم کی سنتوں پر چلنے والا، قرآن کریم کے اللہ پیار ہماری زندگی میں، قرآن کریم کو جس طرح تلاوت کرنا چاہیے اس طرح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، ایسا قرآن کریم کا عاشق بنا کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض صحابی قرآن کریم کھولتے تھے، قرآن کریم کی جیسے تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، جیسے ہی قرآن کھولتے تھے اور جیسے ہی قرآن کریم کھولتا تھا ان کے سامنے، قرآن کریم کو دیکھنے کے بعد کہتے تھے میں کہاں اس لائق ہوں کہ قرآن کریم پڑھ سکوں، اور زاروں قطار رو پڑھتے تھے اور بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھتے تھے، پھر کہتے تھے کہ میں کہاں اس لائق ہوں کہ اس قرآن کریم کو پڑھ سکوں، اور یہ بولتے تھے اور زاروں قطار رو پڑھتے تھے اور ڈھام میرے گر جایا
जिस तरह पढ़ना चाहिए उस तरह पढ़ने की तौफीक अता फरमा। नबी को या अल्लाह नमाज को जिस तरह या अल्लाह अदा करना चाहिए उस तरह अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। ए रब्बे करीम या अल्लाह मामूलात की पाबंदी की तौफीक अता फरमा दीजिए। हमारी पूरी ज़िंदगी सही सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। जो लोग परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा, मुसीबत ज़दा मुसीबतों को दूर फरमा। या अल्लाह कारोबार के एतबार से परेशान कारोबार की परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह दुकान के एतबार से परेशान उनकी दुकान की परेशानी को दूर फरमा मौला। या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह किसी अल्लाह बेचारे काम पे भी न लग पाए हो मौला। या अल्लाह उनके काम के आफियत का मामला फरमा दे, आसानी का मामला पैदा फरमा दीजिए, आफियत के साथ कोई जगह मिला दीजिए मौला। अल्लाह कोई कर्ज मुब्तला खजाने गैब से उनके कर्ज को पूरा फरमा दीजिए मौला। अल्लाह कितने लोग वो होंगे जो बेचारे ऐसे ऐसे कर्ज में मुब्तला होंगे मौला, कर्ज की वजह से बेचारा घर से निकल नहीं पाता होगा मौला। कभी घर से निकलता होगा तो कोई सामने वाला कर्ज खा जाता होगा, बेचारा सामने मुंह नहीं दिखा पाता होगा मौला। कभी अपने बीवी के सामने बैठकर ज़ारो कतार रो पड़ता होगा मौला, कभी इधर बैठकर कभी कोने बैठ के ज़ारो कतार रोता होगा मौला। अल्लाह कर्ज नहीं अदा कर पाता होगा। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, आप अगर कर्ज अदा करना चाहे दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती मौला। जो भी ऐसा शख्स यहाँ बैठा हो मौला जिसके कर्ज हो मौला या जहाँ भी कहीं हो कर्ज हो या अल्लाह उनको खजाने गैब से कर्ज पूरा फरमा दीजिए मौला। खजाने गैब से कर्ज पूरा फरमा दीजिए मौला। खजाने गैब से कर्ज पूरा फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह या सामने वालों को कर्ज लेना हो तो अल्लाह सामने वालों के लिए ऐसी सबील पैदा कर दीजिए ताकि वो आफियत के साथ उनको कर्ज अदा कर दीजिए मौला। या अल्लाह कितने लोग जेल में कैद बंद होंगे मौला, ऐसे ऐसे लोग जेल में बेचारे महबूस हैं मौला, जेल में बंद है मौला कि बेचारे अल्लाह कितने ईद गुजर जाते होंगे, कितनी खुशियों का मौका गुजरता होगा मौला। अल्लाह ईद का मौका आता होगा, बच्चे भी अपने माँ से पूछते होंगे अम्मी अब्बू कब आएंगे, अब्बू कब जेल से छूट कर आएंगे। माँ उसे बेचारे दिलासा देती होगी, कहते होगी अम्मी अब माँ कहती होगी बेटा अभी तेरे अब्बू आएंगे तो दुआ तो मांग, अपने नन्हे मुन्ने हाथ को तो उठा। वो बेचारा नन्हा मुन्ना हाथ उठाता होगा और ज़ारो कतार अपने रब के साथ अल्लाह आपके सामने हाथ उठाकर रो पड़ता होगा। और वह माँ बेचारी कोने में जाती होगी, तकिए के नीचे सर रखती होगी, ज़ारो कतार रो पड़ती होगी, उसे अपना शोहर नजर नहीं आता होगा मौला। कितनी खुशियाँ गुजर गई होगी मौला, कितनी खुशियाँ गुजर गई होगी मौला। ईद का मौसम आता होगा, लोग अच्छे अच्छे जूते खरीदते होंगे, ये बच्चा बेचारा जूते से महरूम होगा मौला। ये अब्बू की रात दिखता रह जाता होगा, उसे बाप नजर नहीं आता होगा मौला। अल्लाह जो भी बेचारे ऐसे हैं अल्लाह उनके अल्लाह जेल से रिहाई की आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए मौला। कितने घर वो होंगे मौला, आज तो हम खाना खा के बैठे हैं या घर जाके अभी खाना खाएंगे मौला। कितने घर वो होंगे आज खाना उन्हें मैसर नहीं होगा मौला। अल्लाह कई दिन गुजर गए होंगे, हो सकता है कि एक दिन गुजर गए होंगे मौला, उनके पेट में खाना नहीं गया होगा, बच्चे बिलबिलाते होंगे, रोते होंगे अम्मी अम्मी अब्बू कब खाना लाएंगे। बेचारा शौहर सुबह से निकलता होगा, सुबह रात को आता होगा, घर में झांक कर देखता होगा, बीवी से कहता होगा कि बच्चों को नहलाकर फुसलाकर सुला दो। माँ उसे डेगची सामने रखती होगी, पानी रखती होगी, गर्म करने रखती होगी, बच्चों से कहती होगी तेरे लिए खाना पक रहा है और उसे थपकी देकर सुला देती होगी। और शौहर को अंदर से बाहर से आवाज देती होगी आ जाओ बच्चे सो गए हैं। वो बेचारा शौहर घर में जल्दी जल्दी दाखिल होता होगा, रात को सोता होगा, सुबह जल्दी उठता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे उठ जाए और मैं मेरे बच्चे को मुंह न दिखा पाऊं। वो बेचारा अपने बच्चे को पेशानी पर बोसा देता होगा, कभी गाल को चूमता होगा और कहता होगा मैं तेरा कैसा बदनसीब बाप हूं कि तेरे लिए खाना मैसर नहीं कर पाता, तेरे लिए कुछ कमा के नहीं ला पाता। रो पड़ता होगा मौला। कितने घर उठे मौला कि बाप रो पड़ता होगा अपने बच्चे को एक लुत्फा नहीं दे पाता। वो औरत भी रोती होगी कि मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ कि मेरे बच्चे को मैं खिला नहीं सकती मौला। मौला इस लॉकडाउन में ऐसा वाकया भी सुना मौला कि एक औरत उसके गोद में एक बच्चा था, दूध पिलाने के लिए दूध भी खुश्क हो चुका था क्योंकि माँ के पेट में खाना नहीं गया था, बच्चा गोद में था, तड़प रहा था, माँ से दूध मांग रहा था। वो बेचारा छोटा बच्चा था, बोल भी नहीं पा रहा था, ज़ारो कतार रो रहा था, माँ के दूध सूख चुका था। माँ ने जब देखा कि खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, पिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं,
मेरा दूध भी छाती के दूध भी सूख चुका। उसने अपनी जुबान को निकाली और बच्चे की तरफ बढ़ाई और बच्चे से कहा कि बेटा मेरी जुबान को चूस दे, मेरे लिए देने के लिए कुछ। अल्लाह 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 अल्लाह, हम कितने निकम्मे कि हम घरों में सो रहे हैं आराम से, हमें कुछ भी पड़ी नहीं बोला, हम कभी दुआएं भी नहीं मांगते बोला, कभी अल्लाह बेचारे परेशान हाले उनके लिए रातों को उनके रोते भी नहीं बोला कि हमारी आंखों की आंखें या अल्लाह हमारे आंखों के आंसू में खुश हो चुकी बोला, कि अल्लाह हमारे दिलों से किसी गरीब का दर्द मिट चुका क्या बोला, कि हमारा दिल सो चुका है बोला, क्या कि हमारी जिंदगी मिट गई क्या बोला। अल्लाह जब हमको पुकारते बोला, अल्लाह जो घर भी ऐसा घर है हम उनके लिए दुआएं मांगते, अल्लाह उनके घर को रिस्क से भर दीजिए बोला, रिस्क में खुशहाली दे दे बोला, और हमें ऐसा बना दे बोला कि हमारे पास जो कुछ भी हो हम घर के अड़ोस पड़ोस को तलाश करेंगे और उन तक पहुंचेंगे और हम जाकर उन तक पहुंचाएंगे मौला, ताकि उनके बच्चे भी खुश हो जाए कि कोई मेरा पड़ोस का आया जो आज हमारा पेट भर के चला गया। अल्लाह उनकी दुआएं लेने वाला हमें बना दीजिए मौला, अल्लाह हमें बना दीजिए मौला, लोगों के लिए मर मिटने वाला बना दीजिए मौला। हम तो अपना पेट हम अपने ही पेट के भरने के चक्कर में पड़े हैं, किसी का कोई दर्द नहीं हमारे सीनों में मौला, किसी का कोई गम नहीं है मौला, लोग मरे पिटे लोग मिट जाए हमें सब बर्दाश्त है, लेकिन हमें तो अपना पेट भरना बर्दाश्त है। अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए कि लोगों का गम हमारे दिलों में डाल दीजिए मौला, अल्लाह लोगों का गम हमारे दिलों में डाल दीजिए मौला। ए रब्बे करीम, ये पूरा मजमा आपके सामने आज बैठकर रो रहा है मौला, आपको मना रहा है मौला। ए रब्बे करीम, हम सब के दुआओं को राहेगा मत जाने देना, हमारे रोने को राहेगा मत जाने देना, हमारी सारी दुआओं को महज अपने फजल व करम से कबूल फरमा ले मौला, बाआफियत सारी दुआओं को कबूल फरमा ले मौला। या अल्लाह मजमे में कितने बीमार होंगे उन्हें शिफाए कामिला अजला मुस्तकिल अता फरमा। यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके घरों में कितने लोग बीमार होंगे उन्हें भी शिफाए कामिला अजला मुस्तकिल अता फरमा। कितने वो लोग होंगे जो बेचारे मुझे बतला ना पाए होंगे, वो बेचारे दिल ही दिल में सोच रहे होंगे उनकी माँ बाप बीमार होगी या बाप बीमार होगा या दादा बीमार होंगे या भाई बहन बीमार होगी। या अल्लाह एक शख्स के बारे में पता चला कि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक कौमे में पड़ा है। अल्लाह उन्हें भी शिफाए कामिला अजीला मुस्तकिल अता फरमा। जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अजीला मुस्तकिल अता फरमा। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उमर खोतम, इसी तरह कितने लोग जेल में कैद बंद हैं, उनकी रिहाई की आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए मौला, या अल्लाह आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए मौला। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन मौला, हमें तो उनके लिए कुर्बानी देना चाहिए था, लेकिन हम आराम की नींद ले रहे हैं। वो बेचारे दावत देते देते जेल में ठोंस दिए गए मौला, वो तो कल क़यामत के दिन जाके अल्लाह आपके सामने कह देंगे हम तो दावत देते देते जेल में ठोंस दिए गए थे, लेकिन लोग सोते रहे, इन्होंने क्या किया मौला, हम क्या जवाब देंगे मौला। उमर खोतम तो बहुत बाद में इस्लाम लाया, इस्लाम लाने के बाद दीन का दावत, दीन का दाई बना, दीन का शहदाई बना। वो कल क़यामत के दिन कह देगा कि अल्लाह मुझे तो इस्लाम माँ के कोख से नहीं मिला था मौला, मौला मुझे ईमान तो माँ के कोख से नहीं मिला था, इन लोगों को तो ईमान माँ के कोख से मिला था, ये तो गोद में पैदा हुए थे, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, मुझे तो बहुत बाद में ईमान मिला और दावतें देनी शुरू की, और दावत देते देते एक बार मुझे इल्ज़ाम लगा दिया गया और मुझे जेल में ठोंस दिया गया। लेकिन हमें अगर पूछा जाए मौला हमारे पास कोई जवाब नहीं है मौला। अल्लाह हमें भी कबूल फरमा ले, हमें भी कबूल फरमा ले, दीन के हक की बात पहुँचाने वाला बना दीजिए, दीन का दाई शहदाई बना दीजिए मौला। जो भी बेचारे जेल में कैद कर उनके रिहाई का आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह जो मांगा न मांगा मांगने से कबूल फरमा। नबी अलैहिस्सलाम ने जितने खैर कराए से दुआ मांगी हम भी मांगते हैं, शुरू फिक्र से नजात मांगे नजात मांगते नजात अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अल्लाह इतनी देर दुआ मांगी, अल्लाह इसे आएगा बन जाने देना, सारी दुआओं को बाज़ अपने फज़्ल करम से कबूल कर लेना, वरना इतनी देर की दुआएं ज़ाहिर चली जाएगी। अल्लाह उठने से पहले फरिश्तों को भेज दो और कह दे कि जाओ जाओ जितना मजमा बैठा है सबको मैंने माफ़ कर दिया और सबकी दुआएं सुन ली, अल्लाह हमारा काम बन जाएगा।
اللہ اللہ اے اللہ اللہ ایک نظر ایک نظر ایک نظر ایک نظر تیری ایک نظر مل گئی ہمارا کام بن جائے گا مولا اللہ آج ہمیں قبول فرما لیجئے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے عافیت کے ساتھ ساری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے جو مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین